والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شروع اسلام کا دور تھا اور نماز کے احکامات نازل ہو چکے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور اس ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے کہ پانچوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو نماز کے لیے مسلمانوں کو بلانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانا کس طرح چاہیے. کسی نے کہا کہ ناقوس بجائیں، کوئی طبل کی طرح ہے وہ بجائیں، فلاں لوگ یہود و نصارہ میں سے وہ بجاتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح بجا لیا کریں. کسی نے کہا کہ گلیوں میں جا کر اعلان کر دیں الصلاۃ الصلاۃ. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ان میں سے ایک تو جو وہ طریقے تھے کہ جن میں یہود و نصارہ کی مشابہت تھی وہ آقا کریم علیہ السلام کو پسند نہیں آئے، اور جو دوسرے طریقے تھے بھی ان پر اتفاق نہ ہوا. کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی فرشتہ میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے اگر بلانا ہے نا تو یوں بلاؤ. اور وہ پورے اذان کے جو کلمات ہیں وہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو سنائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر تک اذان انہوں نے سنائی. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بھی کچھ اسی طرح کا خواب آیا ہے، تو مجھے بھی کوئی کہنے والا اسی طرح کے کلمات جو ہے وہ کہہ رہا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایسی بات ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے تائید ہے، تم ایسا کرو اسی کو اپنی اذان بنا لو اور اسی کو بلانے کا طریقہ بنا لو کہ اسی کے ذریعے سے مسلمانوں کو 5 وقت کے لیے نماز کے لیے بلاوا دیا جائے. مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ کلمات پڑھے جائیں اور یہ کلمات سنتے ہی مسلمان دوڑے ہوئے مسجد کی طرف آنا شروع کر دیں. تو یہ طریقہ اذان کے لیے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس طریقے کو اذان کا طریقہ کہا جاتا ہے، اذان کہا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری آواز ذرا کم ہے، ایسا کرو کہ یہ اذان کے کلمات میرے خادم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دو. یہ کلمات ان کو سکھا دو، وہ ذرا بلند آواز والے ہیں، یہ کلمات وہ سیکھ لیں، سکھانے کا ثواب تمہیں ملے گا، لیکن قیامت تک مؤذن رسول کا لقب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جائے گا. ان کو یہ سعادت ملے گی کیونکہ ان کی آواز بلند ہے، اذان میں آواز بلند ہونی چاہیے، تو لہذا یہ کلمات ان کو سکھا دو. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائے گئے. تو بس وہ دن تھا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی وفات ظاہری تک یہ وہ ہستی ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی اذان نماز کا وقت ہوتا تھا تو مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے اذان کی جو آواز جو صدا لگایا کرتا تھا وہ ایک ہی مؤذن رسول تھا جسے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ آپ بھی اذان کہا کرتے تھے، لیکن زیادہ جو مشہوری اور زیادہ جو شہرت جنہیں حاصل ہوئی ہے وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے نام کے ساتھ ہی لگتا ہے مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا عرس مبارک، جن کا یوم وفات محرم الحرام کے مہینے میں آتا ہے. تو میرا دل چاہا کہ کچھ ان کا تذکرہ خیر کروں تاکہ ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کی برکت سے جو عشق کی اور محبت کی چنگاریاں اور ایک آگ رب نے ان کو عطا فرمائی تھی، کاش ان کا تذکرہ خیر سننے کی برکت سے اس آگ کی ایک چنگاری، ایک حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور ہمارے دل میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی ایسی محبت پیدا ہو جائے، اسلام کی ایسی الفت پیدا ہو جائے
کہ باقی محبتیں پیچھے رہ جائیں اور سب سے بنیادی اور جو آگے محبت ہو وہ اللہ کی محبت ہو اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت ہو۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جو شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے، حالانکہ غلام تھے اور غلاموں پر اس دور میں نہایت تشدد ہوا کرتا تھا، ویسے ہی ان کی کوئی ویلیو اور عزت نہ تھی، اور اگر کافروں کا کوئی غلام ہو اور وہ اسلام قبول کر لے تو پھر اس کی تو خیر ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو شروع میں ہی جو اسلام لانے والے شروع میں ہی کچھ کمزور لوگ تھے، ایسے لوگ تھے کہ جن کی کوئی اتنی ظاہری طور پر کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا بلند درجہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجے تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو سب سے پہلے اسلام لائے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں، سب پہلے ایمان لائے۔ تو شروع میں اسلام کے چھپانے کا حکم تھا، لیکن عشق اور مشق کہا جاتا ہے نا، چھپتے نہیں ہیں، ان کا اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی حکم ہوا، پھر جب محبت رسول کی چنگاریاں دل میں پھوٹ رہی ہوں تو اس کو چھپایا کیسے جا سکتا ہے۔ آخر کار اس بات کا انکشاف ہوا امیہ بن خلف کو کہ میرا جو غلام ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اور کلمہ اسلام اس نے پڑھ لیا ہے۔ جیسے ہی اسے اس بات کا پتہ چلا، بس پھر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف اور اذیت کا دور شروع ہو گیا۔ آپ کو طرح طرح سے وہ تکالیف دیا کرتا تھا، ایسی ایسی تکالیف ہوتی تھی کہ جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جن کو بیان کرنے کو تو بیان بندہ کر دے، لیکن وہ تکلیف اور اذیت کیسی ہوگی جس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جس کو وہ تکالیف پہنچتی تھی۔ سخت گرمی میں، عرب کی گرمی مشہور ہے، وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں، اب تو اے سی کا ماحول ہے، ایئر کنڈیشن ماحول ہوتا ہے، لیکن جو باہر گرمی ہوتی ہے تو کھلے صحرا میں، کھلی زمین پر عین سورج کے سامنے کھڑا ہونا ہی اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بندہ پکنا شروع ہو جائے، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے جو برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ امیہ بن خلف حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی گرمی میں کہ سورج جو ہے وہ بالکل تپ رہا ہوتا تھا اور سخت گرمی برسا رہا ہوتا تھا، صحرا میں لے جا کر وہاں پر جو ہے وہ آپ کے سینہ مبارک پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، ایسا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ آپ ہل نہ پاتے تھے۔ ایک پتھر کا بوجھ اور اس کی تکلیف علیحدہ، پھر تپش علیحدہ، یہاں تک کہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسی گرمی ہوتی تھی کہ اگر اس گرمی میں کوئی گوشت بھی زمین پر رکھ دیا جائے تو وہ بھی پک کر کباب بن جائے۔ ایسی سخت گرمی میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے صحرا میں لٹایا جاتا، اوپر سخت تپتا ہوا گرم پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اگر تم اس تکلیف اور اذیت سے نجات پانا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو، مصطفیٰ کے قدموں سے علیحدہ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ تو گویا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان حال سے یہ پکارا کرتے تھے کہ دنیا کی ساری تکلیفیں بھی اگر تم میرے لیے رکھ دو تو میں مصطفیٰ کے قدموں سے کبھی جدا ہونے کو گوارا کر ہی نہیں سکتا، ان کے قدموں کو میں نہیں چھوڑ سکتا جن کے دامن سے وابستگی اللہ نے مجھے بڑی ایک سعادت عطا فرمائی ہے، یہ سعادت میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ زبان سے یہ کلمات نکلتے تھے، احد 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 احد، وہ رب ایک ہے جس کو میں نے ایک مان لیا تو تمہارے کہنے کی وجہ سے میں بتوں کا پجاری نہیں بن سکتا۔ وہ محبوب علیہ السلام جن کے قدموں سے اس رب واحد نے مجھے وابستگی عطا فرمائی ہے، اس محبوب کے قدموں سے تم جو چاہے کر لو، میں کبھی جدا نہیں ہو سکتا، اپنی جان قربان کر دوں گا لیکن محبوب کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں ہوگا۔ سخت تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف اور اذیت کو برداشت کرتے اور نبی پاک علیہ السلام کا دامن اقدس چھوڑنے پر گوارا نہ ہوتے تھے۔ مسلمان گزرتے، کئی ضعیف اور کمزور مسلمان گزرتے جن کی مالی حالت اور ظاہری ایسا رتبہ نہ تھا کہ وہ کچھ کہہ سکتے، وہ تو سرداران مکہ میں سے تھا امیہ بن خلف، اور ایک خبیث شخص تھا اور اس دشمنان اسلام میں سے ایک سخت ترین دشمن تھا۔ دیکھتے دل میں کڑتے کہ کاش حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تکلیف سے نجات مل جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے گزرے،
ایک دو مرتبہ دیکھا، برداشت نہ ہوا کہ کیسی سخت تکلیف حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی ہے۔ بعض صحابہ یہ کہا کرتے تھے، اے بلال اگر تم اس حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہو تو تم وہ ہستی ہوگے کہ تمہارے وسیلے سے ہم رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں گے۔ تمہارا بڑا رتبہ ہے، تمہارا بڑا درجہ ہے کہ تم دین اسلام کی خاطر اتنی تکالیف برداشت کریں۔ ان کو حوصلہ دیا کرتے تھے، ان کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ ایک دفعہ امیہ بن خلف کے پاس گئے۔ اصل یہ بھی تھا کہ ایسے جو خباثات تھے، جو سرداران مکہ تھے، وہ ان غلاموں کو بیچنے پر بھی تیار نہیں ہوتے تھے، وہ تکلیف دیتے تھے۔ اصل دشمنی اسلام کی تھی، وہ اصل یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اسلام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لے کر ہمت کی کہ میں بات کرتا ہوں، شاید یہ بیچنے پر راضی ہو جائے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خرید لیں۔ بات کی تو وہ کہا کہ اگر تم اتنا ہی اس پر ترس آتا ہے تو ٹھیک ہے، اس غلام کو تم لے لو، مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اس کی۔ آپ خوش ہو گئے، چلو کسی طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تو آ جائیں گے اور اس تکلیف اور آزار سے چھٹکارا تو پائیں گے نا۔ حضرت بلال حبشی غلام تھے۔ حبشی غلاموں کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی تھی، رومی غلام زیادہ قیمتی ہوا کرتے تھے، پھر کوئی کاریگر غلام ہوتا تو اس کی قیمت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو امیہ بن خلف نے حبشی غلام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قیمت بیان کی کہ یہ اتنی قیمت میں اتنا سونا لے کر آؤ تو پھر میں تمہیں یہ غلام دوں گا۔ قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، آپ کے جذبہ انفاق فی سبیل اللہ پر کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ کیسا تھا۔ کہا کہ جو تم اس کا معاوضہ طلب کر رہے ہو، معاوضہ بنتا تو نہیں ہے اس غلام کا، لیکن اس غلام کا تو معاوضہ جو بھی مانگو گے میں دینے کو تیار ہوں۔ ویسے حبشی غلام کا یہ معاوضہ نہیں بنتا، لیکن غلام مصطفیٰ کا معاوضہ کیا دیا جا سکتا ہے؟ تم نے جو مانگا میں دینے کو تیار ہوں، بس بلال حبشی مجھے دے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاوضہ دیا اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا کر مصطفیٰ کے قدموں میں چھوڑ دیا۔ قرآن نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ جب آپ نے یہ کام کیا نا تو لوگ کہنے لگے، اور سرداران مکہ بھی کہنے لگے کہ لگتا ہے کوئی ماجرا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی احسان کیا ہوگا بلال حبشی نے، تبھی یہ ماجرا ہوا ہے کہ اتنی قیمت دے کر ایک ادنا سا غلام آزاد کروا دیا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی احسان کیا ہوگا۔ قرآن نے ان کا جواب دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ضرور جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص کہ جو اس امت میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔